اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8۔ آج کا ہمارا ہسٹری کا چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے ٹرائبلز، دیکوز اینڈ دا ویژن آف اے گولڈن ایج۔ یہ چیپٹر نمبر 4 ہے۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 38 نکال کے اس چیپٹر کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جب آپ اس چیپٹر کے ٹیکسٹ کے تھرو جائیں گے تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا، جیسے کہ ہم نے پریویس کلاس میں آپ کو سمجھایا ہے ٹرائبلز کے بارے میں۔ ٹرائبل انڈیا میں کسی خاص پرٹیکولر ریجن میں، جیوگرافک ریجن میں رہنے والے لوگ ہیں جن کا ایک عام سوسائٹیوں سے ہٹ کر ایک کلچر، ایک تہذیب اور تمدن ہوتا ہے، جن کا رہن سہن کا طریقہ باقی لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو بازاروں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو سویلائزڈ سوسائٹیز ہوتی ہے۔ ان سویلائزڈ سوسائٹیز سے ان ٹرائبل لوگوں کا کلچر جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ نومیڈک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے جن کو ہم عام زبان میں بکروال وغیرہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں آپ نے کشمیر میں بھی دیکھا ہوگا کچھ بکروال طبقے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتے ہیں، اپنے بھیڑ بکریاں لے کر، اپنی فیملی کو لے کر، بال بچوں کو لے کر۔ ان کا رہن سہن کا طریقہ جو ہے وہ باقی سوسائٹی، جو تہذیب والی سوسائٹی ہے، ان سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ ان کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ، ان کے کھانے پینے کا ڈھنگ، ان کے رہنے سہنے کا ڈھنگ، مال مویشی پالنے کا طریقہ ان کا بالکل سویلائزڈ سوسائٹی سے الگ ہوتا ہے، ہٹ کے ہوتا ہے، اور وہ سویلائزڈ سوسائٹیز میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ بالکل الگ دکھتے ہیں باقی سوسائٹی سے۔ تو اسی طرح سے انڈیا میں بہت سارے ٹرائبلز ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ٹرائبل پیپل ہیں جو نومیڈک پیپل ہیں۔ نومیڈک ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایک جگہ سٹیشنری نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے گاؤں میں یا ہم اپنے قصبے میں، اپنی سٹی میں اپنے رہنے کے لیے مکان بناتے ہیں، وہاں پہ ہماری ایگریکلچرل لینڈ ہوتی ہے، ہم اس کو ایگریکلچرل پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ باضابطہ ایک ہمارا رہن سہن ہوتا ہے اور ایک سوسائٹی کے تحت ہم رہتے ہیں، مکسڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ تو یہ ٹرائبل لوگ جو ہیں یہ مکسڈ سوسائٹیز میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ یہ کسی پرٹیکولر ریجن میں رہتے ہیں، کسی پرٹیکولر علاقے میں رہتے ہیں، اور ان کا ایک اپنا تہذیب اور تمدن ہوتا ہے، ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں۔ جو سوسائٹی کے رولز ہوتے ہیں، ان سوسائٹی کے رولز کو یہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کو ہم اردو میں قبیلے کہتے ہیں۔ تو یہ قبیلے جو ہیں، ان قبیلوں کا ایک سردار ہوتا ہے، اس سردار کے ماتحت یہ قبیلے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح سے ایک ریاست کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جیسے ریاست میں چیف منسٹر ہوتا ہے، یا کنٹری کا کوئی بڑا ہوتا ہے جیسے ہمارا پرائم منسٹر ہے یا ہمارا پریزیڈنٹ ہے، تو ہم اس ایک سیٹ لا جو ہے کنٹری کا، اس سیٹ لا کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہ ٹرائبل پیپل جو ہوتے ہیں، جو قبیلے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے قبیلے ہوتے ہیں، کسی پرٹیکولر علاقے میں رہتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا کپڑے پہننے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس ٹیکسٹ بک میں اس امیج سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پہ کچھ ٹرائبل عورتیں اس دریا کو پار کر رہی ہیں اڑیسہ میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کس طریقے کی دھوتیاں پہنی ہیں، سر پر انہوں نے کیا اٹھایا ہے، یہ بھی ایک جیسا ہے، کپڑے بھی ایک جیسے ہیں، پہننے کا ڈھنگ بھی ایک جیسا ہے، اور یہ گروپس میں چلتے ہیں۔ یہ انڈیویجول الگ الگ نہیں چلتے ہیں، بلکہ یہ گروپس میں چلتے ہیں۔ جب بھی یہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریشن کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتے ہیں، تو یہ سارا قبیلہ اپنے مال مویشیوں سمیت، اپنے برتن سمیت، جو بھی ان کا وہاں پہ ہوتا ہے، جو بھی ان کی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو منہ اپنے سمیت کرتے ہیں، مال مویشی جو ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ کسی ایک جگہ پر سٹیشنری نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان کو جب تک کوئی علاقہ ان کو اپنے لیے ٹھیک لگتا ہے، زرخیز لگتا ہے، جہاں پہ ان کو پانی بھی ملے گا، جہاں پہ ان کو یہ شفٹ سسٹم میں یہ تھوڑا سا ایگریکلچر بھی کرتے ہیں وہاں پہ، تو جب تک وہاں پہ ان کو فائدہ ملتا ہے تب تک اس پرٹیکولر ریجن میں یہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔
جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اب ہمیں اس ریجن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ریجن کی طرف مائگریشن کرنی ہے، تو یہ اس کے لیے ایک مشترکہ فیصلہ لیتے ہیں ایک باضابطہ سردار کی سرداری میں، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر موومنٹ کرتے ہیں، مائگریشن کرتے ہیں۔ یہ نومیڈک پیپل، دے آر نومیڈک پیپل جسٹ لائک بکروالز ہیئر ان آور کشمیر۔ تو یہ چیپٹر جو ہے اس میں چونکہ ہم برٹش گورنمنٹ جو یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی تھی، اس میں ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ برٹشرز جو تھے یہاں پہ، جب ان کا رول یہاں پہ چلا، جب انہوں نے یہاں ٹریڈرز سے وہ پھر اس کے بعد ٹیریٹری بھی انہوں نے حاصل کر لی، ان ٹرائبل پیپل جو تھے ان کی کنڈیشن جو تھی لائف گزارنے کی، وہ اس ٹائم پہ کیسی کنڈیشن تھی برٹشرز کے ٹائم میں، وہ بھی ہمیں جاننا ہے۔ تو اس میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا نام ہے برسا۔ یہ 1895 یعنی 1895 کی بات ہے۔ برسا ایک آدمی تھا، یہ اس آدمی نے اپنے آپ کو بھگوان کہا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس تمام ڈیزیز جو بیماریاں ہیں ان کو کیور کرنے کا میرے پاس طریقہ، میں ان کو کیور کر سکتا ہوں تمام ڈیزیز کو، اور جو بھی لوگوں کی مصیبتیں ہیں ان لوگوں کو میں اس مصیبت سے نکال سکتا ہوں۔ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اس برسا کے بہت سارے فالوورز بن گئے، اور اس برسا نے ان ٹرائبلز جو تھے ان کو کہا کہ جو دیکوز ہیں، دیکوز ہو گئے آؤٹ سائڈرز، یعنی کہ باہر سے لوگ، جو ان قبیلوں کے باہر سے لوگ آتے تھے، وہ ان کو کچھ پیسہ وغیرہ بھی دیتے تھے، ان کو مونی لینڈ کرتے تھے، ان کو یعنی کہ انٹرسٹ پر ان کو پیسہ دیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ ان کو اپنے ماتحت بنا لیتے تھے، ان کو اپنے غلام بنا لیتے تھے، اور ان کی زندگی جو تھی وہ جینا دو بار کر دیتے تھے۔ یہ اپنے فری طریقے سے پھر لائف نہیں گزار سکتے تھے، کیونکہ جب یہ ان کے قرض دار ہو جاتے تھے تو ان کو ان کے ماتحت پھر کام کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ آؤٹ سائڈرز، دیکوز جو تھے، انہوں نے ان ٹرائبلز کی زندگی جو تھی وہ اجیرن بنا دی تھی، یہ ان کو ان کی لائف میں ڈسٹربنس کرتے تھے۔ تو یہ برسا جو تھا یہ بھی ایک قبیلے کا تھا، ہی واز بارن ان اے منڈا فیملی، منڈاز ویر آلسو اے ٹرائب، انڈین ٹرائب۔ تو یہ اسی منڈا فیملی میں بارن ہوا تھا، برسا منڈا اس کا نام اسی لیے تھا، یہ منڈا ایک ٹرائبل تھا۔ تو اس نے ان ٹرائبل والوں کو کہا کہ میں آپ کو ان دیکوز جو ہے ان سے آزادی دلواؤں گا۔ تو اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ میں بھگوان ہوں۔ تو اس کے بہت سارے ہزاروں میں اس کے فالوورز بھی جو ہیں وہ بن گئے۔ اس طرح سے اس چیپٹر میں ہمیں ٹرائبلز کی کنڈیشن جو تھی برٹش راج میں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری حاصل کرنی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ان کی کنڈیشن اس پیریڈ میں کیسی تھی، وہ سب جانکاری ہمیں اس چیپٹر میں حاصل کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم دوسرے ویڈیو میں، یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے سے اس بارے میں مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ تو آج آپ کو میں نے تھوڑا سا اس کا اوور ویو دے دیا چیپٹر کا کہ ہمیں اس چیپٹر میں کیا کچھ جانکاری حاصل کرنی ہے۔ تو اس وقت اتنا ہی، خدا حافظ۔